السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت، پارٹ نمبر 108۔ شعیب ابی طالب سے نکلے، ٹینشن دور ہوا کہ چلو اب اپنے اپنے گھروں پر سب رہنے لگے، گھر آباد کرنے لگے، سامان وغیرہ بھر کر اپنے گھروں میں لانے لگے۔ اچانک 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد ایک دم سے کوئی دوڑا آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کوئی آدمی، اور یوں کہا کہ حضرت چلیے ابو طالب کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اب بس ہم موت کے قریب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حضرت خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو ہے اپنا گھر کو سب سمیٹے رہے تھے، اور حضرت خدیجہ کی طبیعت بھی خراب تھی، چنانچہ اس لیے کہ 3 سال تک وہاں اندر بہت کس و پرسی میں رہے۔ حضرت خدیجہ بھی کافی کمزور ہو چکی تھی اور ابو طالب بھی کمزور ہو چکے تھے، کئی بچے مر بھی گئے تھے، کئی لوگ بھی مر گئے تھے اندر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے گئے ابو طالب کے گھر پر۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ابو طالب مرض الموت میں ہیں۔ چنانچہ مسند احمد اور بخاری اور مسلم اور نسائی میں ہے کہ جب ابو طالب مرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے۔ ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، اے چچا تم ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لو تاکہ خدا کے سامنے تمہاری شفاعت اور سفارش کے لیے مجھ کو ایک حجت اور دلیل مل جائے۔ ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ قریب میں تھے۔ انہوں نے کہا، اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کی ملت کو چھوڑتے ہو؟ تو ابو طالب نے یوں دیکھا، حضور کی طرف بھی دیکھا اور ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ کی طرف بھی دیکھا، اور ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، اور آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، علی ملت عبد المطلب، یعنی عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ بس اس کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب تو ایک کہہ کر مر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں برابر ابو طالب کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ خدا کی طرف سے میں منع نہ کیا جاؤں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ پیغمبر اور مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ظاہر ہو گیا کہ یہ لوگ دوزخی ہیں، یعنی کفر پر مرے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے چچا کے کیا کام آئے؟ وہ آپ کے حامی اور مددگار تھے۔ علماء نے لکھا ہے 42 سال تک ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ تو عباس نے سوال کیا کہ آپ چچا کے کیا کام آئے؟ تو آپ نے جواب دیا، وہ ٹخنوں تک آگ میں ہیں،
اگر میں شفاعت نہ کرتا تو جہنم کی تہ میں ہوتے. اسی لیے علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ ابو طالب سر سے پیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت میں غرق تھے. صرف قدم بجائے اسلام کے ملت عبد المطلب پر تھے، اس لیے عذاب قدموں پر مسلط کیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب ابو طالب مر گئے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کا گمراہ چچا مر گیا. آپ نے فرمایا جاؤ دفن کراؤ. میں نے عرض کیا وہ تو مشرک مرا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں دفن کراؤ. یہ حدیث ابو داؤد اور نسائی میں ہے. حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت علی ابو طالب کے دفن سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا غسل کر لو. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا.